کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے، ہم گفتگو کریں گے کہ استاد کیسے مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک طالب علم کے لیے استاد کا مؤثر ثابت ہونا، یعنی مؤثر ثابت ہونے کے لیے استاد میں اعلیٰ اعتماد، جسے ہم کہتے ہیں کانفیڈنس، اور رجحان پسندی، علمی مہارتیں اور موضوع پہ مکمل دسترس حاصل، جو وہ پڑھاتا ہے، جو ٹاپک ہیں اس کے جو کتاب ہیں وہ پڑھاتا ہے بچوں کو، اس پہ مکمل دسترس حاصل ہو۔ اور ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک استاد میں یہ بھی خوبی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے طلباء کی رہنمائی بھی کرتا ہو، یعنی کہ طلباء کی رہنمائی بھی ساتھ میں شامل ہو۔ پھر ایک استاد صبر تحمل، یعنی ایک استاد میں صبر تحمل اور یہ کہہ لیں کہ معاملہ فہمی اور قوت فیصلہ اور فکری لگاؤ اپنے طالب علم سے، اس کے ساتھ ساتھ یہ کہنا چاہیے کہ خوش کلامی اور مؤثر انداز بیان، ایک مؤثر انداز بیان، یعنی ان خوبیوں سے صبر تحمل، قوت فیصلہ، معاملہ فہمی، طالب علم سے ایک فکری لگاؤ، اس کے علاوہ خوش کلامی اور مؤثر انداز بیان جیسی خوبیوں سے متصف ہونا چاہیے۔ پھر ایک استاد جب ہمدردی، لگن، دل سوزی کے ساتھ نظم و ضبط کو قائم کرتا ہے تو اس سے اس استاد کی شخصیت اور نکھر کے سامنے آ جاتی ہے۔ ایک استاد اور طالب علم میں یہ اعتماد ہونا چاہیے، بلکہ میں کہوں گا کہ اہمیت کا حامل ہے، کہ جس سے استاد کو یہ محسوس ہوتا ہو، بلکہ وہ یقین رکھتا ہو کہ اس کا طالب علم اس سے کچھ سیکھ رہا ہے، اور استاد کے اندر یہ کمانڈ، یعنی کہ یہ کانفیڈنس بھی ہو کہ وہ جس ٹاپک پہ جا رہا ہے اس کو ایک بہترین انداز سے وہ اپنے بچوں کے اندر ڈلیور کر سکتا ہے، ان کو سکھا سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے۔ تعلیمی مواد کی گہرائی، سمجھ بوجھ، تعلیمی مواد کی گہرائی، سمجھ بوجھ اور موضوعات پہ دسترس اساتذہ کا کام آسان بنا دیتی ہے، اور وہ غیر محسوس طریقے سے یہ کہنے کے غیر محسوس طریقے سے اپنے علم سے اپنے طالب علم کو فیضیاب کر رہے ہوتے ہیں یا کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ میں نے کچھ چیزیں نوٹ کری ہیں، میں نے لکھا ہے کہ اگر ہم ان 4 چیزوں کو، یعنی اس طرح کا ماحول اگر ہم بنا لیں یا اس پہ ہم کام کریں تو ہم ایک بہترین نسل کی پرورش کر سکتے ہیں، بہترین طرح سے پرورش کر سکتے ہیں، اور جب وہ معاشرے میں جائیں گے تو ایک بہترین معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے۔ اس میں نمبر 1 ہے ماحول اور مکالمہ۔ یہ کیا ہے کہ جب ہمارے طالب علم ہم سے یعنی کوئی بھی چیز سیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ وہ امتحانات میں پاس ہو جائیں، یا اچھے ہیں تو بھئی امتحان میں اچھے نمبر لے کے ایک پوزیشن وغیرہ لے لیں۔ لیکن اگر ہم ان چیز کو اس طرح رکھیں، یعنی کہ طالب علم بھی اس چیز کو اس طرح رکھے اور استاد اس طرح برابر کرائے کہ بھئی آپ فقط اس لیے کام نہ کریں، اس لیے محنت نہ کریں کہ آپ نمبر حاصل کر لیں، بلکہ آپ جو چیز بھی سیکھ رہے ہیں، جو کانسیپٹ آپ سمجھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، انہیں آپ سیکھنے کی غرض سے حاصل کریں، نہ کہ نمبر کی غرض سے حاصل کریں۔ تو جب آپ اس طرح یعنی کہ یہ کہہ لیں کہ رٹافیکیشن والا ماحول بنائیں گے تو پھر آپ فقط اس وقت تک تو اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں گے، لیکن جیسے ہی وہ وقت گزرے گا تو وہ چیزیں بھی ذہن سے آپ کے نکل جائیں گی۔ تو قابل استاد یہ جانتا ہے کہ تعلیمی مواد یعنی کانٹینٹ کے کانسیپٹ کو سمجھنا ہی دراصل سیکھنا ہے۔ اساتذہ کو ایسا ماحول ترتیب دینا چاہیے، یہ کہہ لیں کہ ایسا ماحول ترتیب دیں کہ وہ طلباء کو بتائے جانے والے تمام کانسیپٹ، جو طلباء کو بتا رہے ہیں، تمام کانسیپٹ کو بآسانی سمجھ لیں، یعنی طالب علم بآسانی سے اس کو سمجھ لیں، ایسا ماحول ان کو پرووائڈ کرنا چاہیے۔ اور یہ ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں طلباء کو علم حاصل کرنے کی ترغیب ملے، اور وہ سیکھنے کے لیے دیے جانے والے مختلف ٹاسک میں بھی مشغول رہیں، یعنی کہ تو سیکھ بھی رہیں اور پھر ان کی مشغولیت بھی رہے۔ ایسا نہ ہو کہ بہت ہی ایسا کام دے دیا جس نے بس انہوں نے آسانی کے ساتھ جو ہے وہ کر لیا، مطلب کام ہو آسانی کے ساتھ کریں لیکن مشغول رہتے ہوئے کریں اور پوری توجہ کے ساتھ کام کریں۔ اب ایسا بھی ہوتا ہے بعض جگہوں پہ وہ بالکل جو ہے اپنے طالب علم کو مشغول نہیں رکھتے، تو یہ طریقہ بہتر نہیں ہے۔
کیونکہ دیکھیں جب ایسا ماحول ہو، جب یہ ماحول ہوگا، یعنی جب ہم مشغول رکھیں گے اپنے طالب علم کو، تو پھر کیا ہوگا کہ اساتذہ میں اتنے قابل بھی مشغول بنانے کے لیے ماحول کو اساتذہ میں اتنی قابلیت اور صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے طلباء کو ان کی ذہنی سطح کے مطابق جو کانسیپٹ دے رہے ہیں وہ سمجھا بھی سکیں۔ علم سکھانے اور سیکھنے میں سب سے اہم کردار استاد اور طالب علم کے درمیان مکالمے انٹریکشن کا ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں استاد جو ہے وہ کس طرح کلاس کو جانچے گا، کسے؟ جب تک وہ گفتگو نہیں کرے گا استاد۔ جب استاد گفتگو کرتا ہے کلاس سے، جیسے بھی ان کا ماحول ہے، جس طرح وہ بات کرتے ہیں اپنی اپنی کلاس کے اندر، تو جب اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ٹیچر سے گفتگو کرتا ہے تو ٹیچر یہ جانچ جاتا ہے، یہ جان لیتا ہے یا بھانپ لیتا ہے کہ بھئی اب بچہ جو ہے یا بچے جو ہیں وہ اس معیار پہ کھڑے ہیں یا اس لیول پر ہیں، اتنی گفتگو سمجھ میں آ گئی ہے اور اب مزید نہیں آ رہی یا مزید بھی سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ جانیں گے کب؟ جب آپ کا انٹریکشن ہوگا، جب آپ کے درمیان مکالمے ہوں گے۔ اور اس کے بعد ایک چیز ہے نمبر 2، وہ ہے بامقصد منصوبہ بندی۔ اساتذہ کی جانب سے مرتب کی جانے والی منصوبہ بندی ایک مؤثر تکنیک ہے جو طلباء کو ان کی کامیابی کی راہ پہ گامزن کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ بہترین اساتذہ میں اتنی قابلیت ہوتی ہے کہ وہ ایک پرمغز منصوبہ بندی کے ذریعے اپنے طلباء کو سیکھنے کا بہترین تجربہ فراہم کریں۔ سب سے پہلی منصوبہ بندی تو نصاب کی ہوتی ہے، جسے طلباء کی کامیابی کے لیے قابل قدر بناتے ہوئے وقت پر مکمل کرنا ہوتا ہے۔ اساتذہ کو لازمی طور پر منصوبہ بندی کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، یہاں تک کہ طلباء کی بات ہے، یعنی کہ یہ تو استاد کی بات ہوگی۔ اب طالب علم کو کیا کرنا چاہیے؟ انہیں بھی اپنے جو ٹارگٹ ہے نصاب کا، وہ سیکھنے کی غرض سے طے کرنا چاہیے، نہ کہ امتحانات میں اول لانا یا امتحانات پاس ہونے کی غرض سے۔ جیسے میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ اگر ہم اس طرح کریں گے تو پھر جو ہے نا فقط اس وقت تک وہ بات ذہن میں رہے گی اور اس کے بعد پھر وہ محو ہو جائے گی۔ جب یہ تمام جو صورتحال ہے، جب آپ اس طرح منصوبہ بندی کریں گے تو ان منصوبہ بندی کا جو سب سے بڑی رکاوٹ ہوگی وہ ہوگی وقت کی کمی، جو ہمارے سامنے آتی ہے وقت کی کمی، کیونکہ ہم نے اپنے ٹارگیٹ کو ایک تو یہ کہ جو ہمارا ہدف ہے اس کو ہم نے مکمل بھی کرنا ہے، اور پھر اس کو اس طرح کرنا ہے کہ وہ ہمارے طالب علم کی سطح پر آ سکے، یعنی ان کی لیول کی تک بات ہو اور وہ اس چیز کو پورا جو اس کا حق ہے اس طرح سیکھ سکیں۔ پھر اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ نے منصوبہ بندی بنا رکھی ہے جس پہ استاد عمل کر رہا ہے تو یہ بہترین بات ہے، اسی ذریعے وہ استاد جو ہے، یعنی کہ اگر بہترین منصوبہ بندی ہے تو وہ استاد کے لیے معاون ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ اس پہ عمل کرتے ہوئے اپنے ٹارگٹ کو بھی طے کر سکتا ہے اور اپنا ہدف حاصل کر سکتا ہے۔ پھر نمبر 3 پر جو چیز ہے وہ ہے سیکھنے سکھانے مشغولیت۔ طلباء کو مشغول کرنا بھی انہیں سکھانے جیسا ہی اہمیت کا حامل ہے، یعنی کہ اسی کے مترادف ہے۔ قابل استاد جب بھی طلباء کو کانسیپٹ سمجھاتا ہے تو اس کی توجہ مقصد پر مرکوز ہوتی ہے، بلکہ ہونی چاہیے، اور طلباء بھی کانسیپٹ کو سمجھتے ہوئے انہیں عملی طور پہ انہیں عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں، نہ کہ فقط سمجھا اور جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ سیکھنے اور سکھانے میں طلباء اور اساتذہ کی مشغولیت کی کئی حکمت عملیاں ہو سکتی ہیں۔ جیسے استاد جب کسی سبق کا تعارف کروا رہا ہے تو اس طرح کروائے کہ ایک تو یہ کہ طالب علم اس چیز سے مشغول بھی ہو، اور نمبر 2 اس کے اندر دلچسپی پیدا ہو، نہ کہ اس طرح سمجھائے کہ وہ بس اس کو لگ رہا کہ بھائی اتنا مشکل سبق ہو گیا کہ یہ تو میرے تو دل ہی نہیں اس کو طرف جا رہا، بھائی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو پھر کیا ہوگا وہ اس سے کنارہ کشی اختیار کرے گا، بھاگے گا دور، نہ کہ جو ہے وہ اس کی جانب راغب ہوگا۔ اس کے لیے آج کے دور میں بہت سے ٹولز جو ہے وہ متعارف ہو چکا ہے، جس میں میں نے یہاں لکھا ہے، نوٹ کیا ہے، جیسے کہ پروجیکٹر ہے، پروجیکٹرز پہ آپ طالب علم کو کچھ چیز دکھاتے ہیں، شو کرتے ہیں،
تو اس کی جو ہے وہ ایک دلی کیفیت جو ہے وہ بدلتی ہے اور وہ اس کی طرف دلچسپی ظاہر کرتا ہے. ایسی سلائڈ شوز ہیں، ایسی ڈاکومنٹریز وغیرہ ہیں جو آپ بچے کو بتاتے ہیں تو پھر وہ اس کی جانب راغب ہوتا ہے. ایسے ہی یاد رکھیں کہ ان حکمت عملیوں کی جو ہے نا، یہ کہنا چاہیے کہ سیکھنے سکھانے کی جو حکمت عملیاں ہیں ان کو میں 4 مراحل ہیں بیسکلی. اگر آپ ان مراحل کے ذریعے ان مراحل کو طے کریں گے یا ان مراحل کو مد نظر رکھیں گے تو آپ بہترین طریقے سے اس چیز کو باور کرا سکتے ہیں. اس میں ایک نمبر 1 ہے کانٹینٹ. کانٹینٹ مطلب کہ کیا پڑھایا جائے. پھر نمبر 2 ہے پروسیس، کہ اب بھائی ٹھیک ہے ہم نے یہ طے کر لیا کہ یہ ہم نے پڑھانا ہے، تو اب ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ اس کو کیسے پڑھانا ہے. پھر نمبر 3 پہ آتا ہے پروڈکٹس. پروڈکٹس کیا؟ بیسکلی وہ استاد خود ہیں پروڈکٹس نا، کہ وہ خود ہی جو ہے وہ بتائیں گے یا خود سکھائیں گے کہ بھئی ہم نے اب یہ طے کر لیا، ہم نے یہ پڑھانا ہے اور ایسے پڑھانا ہے. اور نمبر 4 پہ آتا ہے انوائرمنٹ. یہ یاد رکھیے گا کہ انوائرمنٹ جو ہے نا وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. بلکہ اگر بہترین ماحول ہوگا، سازگار ماحول ہوگا، تو اب یہ جو تینوں چیزیں ہیں جس کو میں نے ذکر کیا، کانٹینٹ، پروسیس اور پروڈکٹ، یہ تینوں چیزیں یعنی تینوں چیزوں کو ایک بہترین ماحول انجام تک پہنچانے میں معاون ثابت ہوگا، بلکہ آسانی کے ساتھ ان کو انجام تک پہنچا سکتا ہے. نمبر 4 وہ جو چیز یہاں میں نے مینشن کری وہ ہے ابلاغ کی مہارت. ایک قابل استاد ابلاغ یعنی کمیونیکیشن جو ہے کی مہارتوں کو بہترین انداز میں اگر وہ جانتا ہے تو تعلیم دینے کے لیے استعمال کر سکتا ہے، اور تدریس کی مخصوص حکمت عملیاں اور مہارتیں اور رویہ سیکھنے کے ماحول پر بہت اثر انداز ہوتا ہے. ایک قابل استاد انہی صلاحیتوں کی وجہ سے مقاصد کو طے کرنے میں طلباء کی مدد کرتا ہے. اسی طرح ایک صحت مند اور پروڈکٹیو کلاس سامنے آتی ہے اپنی کمیونیکیشن صلاحیتوں کی وجہ سے. استاد اپنے طلباء سے ایک بہتر رشتہ قائم کر سکتا ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا. پلیز اس کو دیکھیے، سمجھیے اور اس پہ عمل کیجیے.